إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، یہ اللہ ذوالجلال کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی امت میں گردانا، اور جو ہمیں اللہ نے دین دیا وہ مکمل دین ہے، آخری دین ہے، اور ہم آخری امت ہیں، نہ ہمارے بعد کوئی اور امت آئے گی اور نہ کوئی نیا دین آئے گا، اور دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے بلا شک بلا ریب مکمل دین امت کو پہنچا دیا اور فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، فرمایا میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ وَنَهِيتُكُمْ عَنْهُ اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور اللہ سے دور کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہمیں مکمل دین جو اللہ کو پسندیدہ دین ہے اور جو ہمیں جہنم سے دور کرنے والا اور جنت میں لے جانے والا دین ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجت میں یہ فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فرمایا حمد و ثنا کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ ذوالجلال کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے کام اور امور وہ ہیں جنہیں دین میں نیا ایجاد کر لیا جائے، جنہیں دین سمجھا جائے، جنہیں ثواب سمجھا جائے، جنہیں باعث اجر سمجھا جائے،
جنہیں یہ سمجھا جائے کہ اس کام کے کرنے سے اللہ ذوالجلال راضی ہوں گے، اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے اور اللہ ذوالجلال ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اور جہنم سے دور کر دیں گے۔ فرمایا ہر وہ کام جو دین میں نیا ایجاد کیا ہے، جس کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دیا، اور نہ ہی وہ کام کیا، نہ ہی صحابہ کرام نے وہ کام کیا، اور اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں۔ فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت، ہر نیا کام وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فرمان سنیے، وہ فرمایا کرتے تھے من ابتدا فی الاسلام بدعتا یرا حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ فرمایا جو بندہ اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، فرمایا پھر وہ یہ خیال کرتا ہے اس کے کرنے میں کیا حق ہے، یہ بھی تو اچھا کام ہے، وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے۔ فرمایا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرمایا گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں پہنچایا، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین پہنچانے میں خیانت کی۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ ذوالجلال اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا يَصْلَحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِمَا صَلَحَ بِمَا أَوَّلُهَا۔ فرمایا لوگوں، اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز سے درست ہو سکتے ہیں جس سے اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے، اور فرماتے تھے فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ فرمایا جو اس دن دین نہیں تھا، جو اس دن صحابہ کرام کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھا، فرمایا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا اور سمجھنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی نظیر یا مثال پہلے موجود نہ ہو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو کہا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، فرمایا کہہ دیجئے میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے رسول بھی آ چکے ہیں۔ لہذا شریعت میں بدعت سے مراد ہر وہ کام ہے جس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے جسے اللہ نے شریعت قرار نہ دیا ہو، اور دیگر اس سے معلوم، اور وہ کام نہ رسول اللہ نے کیا، نہ آپ نے فرمایا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام جس کو دین سمجھا جائے، ثواب سمجھا جائے، اجر سمجھا جائے، فرمایا وہ بدعت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا، ایک قانون بیان فرما دیا، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ فرمایا جس نے کوئی کام کیا اس پر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، ہم نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا، ہم نے وہ کام نہیں کیا، فہو رد، وہ کام مردود ہے، وہ کام مردود ہے۔ میرے بھائیو دوستو، بدعت سے مراد ایجاد کردہ چیز ہے جس سے مقصود اللہ کی عبادت میں مبالغہ ہو۔ اور بدعت تین امور میں ہے، ہر وہ کام جو نیا کردہ ہو، نیا کام ایجاد کیا گیا ہو جس کا نہ اللہ نے حکم، شریعت میں جس کا حکم نہ ہو، اور اس کا تعلق انسان کے دین اور اس کی عبادات کے ساتھ ہو، اور اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، نہ ہی عمومی طور پر اور نہ ہی خصوصی طور پر۔ اس لیے علماء نے بدعت کی قسمیں کی ہیں۔ حقیقی بدعت فرماتے ہیں ایک بدعت وہ ہے جس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو، وہ شریعت میں کام موجود نہ ہو، اجر و ثواب کی نیت سے اس کو کر لیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں بے شمار کام ہیں۔ یہ میت کا چہلم ہے، یہ ختم ہے، قبریں پختہ بنانا، گنبد بنانا، میلاد کرنا،
قبر پر آذان دینا، آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بدعت، وہ بدعت اضافی ہے، جیسا کہ دین میں وہ کام موجود ہو لیکن اس کو کام کیا۔ اجر و نفل نماز پڑھنی چاہیے، اجر و ثواب ہے، لیکن خاص مقرر کر کے ماہ رجب کے پہلے جمعے کو خاص کر لینا یہ غلط ہے۔ اسی طرح نفلی روزے رکھنا یہ سنت ہے، افضل ہے، مگر خاص دن مقرر کر لینا، جیسے 27 رجب 15 شعبان کو نفلی روزوں کے لیے خاص کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دینی بدعت جیسا میں نے عرض کیا، لیکن ایک دنیاوی بدعات ہیں جس کو ایجادات کہتے ہیں، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، جیسا کہ جدید اسلحہ جات ہے، ہوائی جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرینیں ہیں، کمپیوٹر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ واقف ہو، لہذا یہ بدعات نہیں ہے، یہ ایجادات ہیں۔ اور بدعت کی پھر اور دو قسمیں ہیں، ایک بدعت مکفرہ ہے اور ایک مفسقہ ہے۔ بدعت مکفرہ وہ ہے جس کے ارتکاب سے بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کا تعلق اصول دین اور عقائد کے ساتھ ہو، جیسا تقدیر کا انکار کرنا، اللہ ذوالجلال کی صفات کا انکار کرنا، صحابہ کی شان میں گستاخی کو جائز سمجھنا، یہ وہ بدعات ہیں جن کے کرنے سے بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ بدعات ہیں جن سے بندہ دین سے خارج نہیں ہوتا لیکن وہ گناہ گار ہیں، وہ فاسق ہیں، ان کا تعلق عموماً فروعات دین سے ہوتا ہے، جیسا کہ میلاد کی محفلیں قائم کرنا، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کو ضروری سمجھنا اور اس طرح کے دوسرے کام کرنا، یہ غلط ہے۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تقسیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وان رأى الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں دین عطا فرمایا، سیدھا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، لوگوں دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور آج یہ چیز موجود ہے ہمارے ہاں، یہ پڑھی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من احادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، فرمایا آخری زمانے میں دجال ہوں گے، جھوٹے اور کذاب ہوں گے، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے۔ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، فرمایا لہذا اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں۔ آج وہی حال ہے، لوگ ایسی ایسی احادیث بیان کرتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں، اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، یا موضوع حدیث، من گھڑت حدیث، ضعیف روایتیں لا کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں وہ دین عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے گے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں کچھ حلقے بنے ہوئے ہیں، کچھ پارٹیاں، کچھ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دوسری ٹولی والا کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، تیسرا کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ لوگ کر رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، یہ جو کینکریاں تم نے رکھی ہوئی ہیں ان پر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہم اللہ
اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تکبیر بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنی برائیوں کو شمار کرو، میں اس کا ضامن ہوں، تمہاری کوئی نیکی رائے گا نہیں جائے گی۔ اے امت محمدیہ، افسوس تم اتنی جلدی ہلاکت کی ڈگر پر چل پڑے۔ یہ دیکھو رسول اللہ کے صحابہ زندہ ہیں، آپ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس راستے پر ہو جو رسول اللہ کے راستے سے پر نہیں ہے۔ کیا یہ جو راستہ ہے جس پر تم چل رہے ہو یہ افضل ہے یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ اللہ وہ کہنے لگے یہ ابو عبد الرحمن ہمارا مقصد تو صرف نیکی ہی ہے۔ فرمانے لگے بہت سارے لوگ جو نیکیوں کے متلاشی ہیں لیکن وہ نیکیاں نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ لوگ عمر بن سلمہ کہتے ہیں نہروان میں خوارج کے ساتھ تھے۔ آج بھی ہمارا یہ حال ہے، بہت سارے ذکر کے طریقے نکل پڑے ہیں، کوئی اچھل اچھل کے ذکر کر رہا ہے، کوئی گردن ہلا ہلا کے ذکر کر رہا ہے، کوئی کس طرح ذکر کر رہا ہے، یہ جی ذکر ہے، حالانکہ اللہ ذوالجلال نے جو ذکر کا طریقہ فرمایا تھا، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، فرمایا اپنے رب کو یاد کرو دل کے خوف کے ساتھ، دل کے ڈر کے ساتھ، آہستہ آواز میں، پست آواز میں، بلند آواز سے نہیں۔ یہ اللہ کا ذکر دل کی گہرائیوں کے ساتھ، دل کے خوف کے ساتھ آہستہ سے انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہے؟ بے شمار کام جن کو ہم دین سمجھتے ہیں، جس طرح میرے بھائیوں دوستو اذان، قبروں پر اذان، اذان سے پہلے درود و سلام، اذان کے درمیان انگوٹھے چومنا، نماز کے بعد بلند آواز سے وہ جس طرح لوگ پڑھتے ہیں شب برات، شب معراج، اور اسی طرح کل ساتہ 40واں، اور یہ برسیاں، یہ میلاد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ پکی قبریں بنانا، قبروں کا طواف کرنا، سالگرہ کرنا، یہ میلاد منانا، یہ برسیاں منانا، یہ ساری چیزیں لوگوں نے اپنے طور پر نکالی ہوئی ہیں۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں وہ دین عطا فرمائے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنے اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے فرمایا میرے بھائیو ذرا غور سے سماعت فرما لینا، الا وانی فرضکم علی الحوض، فرمایا خبردار میں تمہارا حوض پر استقبال کروں گا، میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا، وَأُقَاصِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، اور فرمایا تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر اپنی امت کی کثرت کو ثابت کروں گا۔ فرمایا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنقِذٌ نَاسٌ، فرمایا لوگوں عربی جاننے والے سمجھتے ہیں ان الفاظ کا کیا معنی ہے مگر میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، فرمایا لوگوں مجھے رسوا نہ کرنا، خبردار میں لوگوں کو بچاؤں گا اور کچھ لوگوں کو مجھ سے دور کیا جائے گا۔ میں کہوں گا صحابی یہ تو میرے امتی ہیں، مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا ایجاد کر لیا تھا، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا ایجاد کر لیا تھا۔ میں کہوں گا دوسری روایت میں ہے انک لا تدری ما بدلوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر لیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، اگر غیب جانتے ہوئے تو انہیں پتا ہوتا، لیکن فرمایا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل۔ فاقول سحقا لمن بدل بعدی، میں کہوں گا ان کو مجھ سے دور کر دو،
جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر لیا تھا، آج ہمارا حال یہ ہے۔ ہر چیز میں، نماز میں دیکھیں، فوتگی میں دیکھیں، روزوں میں دیکھیں، ہر چیز میں لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مولانا نے ترجمہ کیا اس بات کا، آیا ایک ٹولا چہرے چن نورانیاں، مومنا والی پائی پوری نشانیاں، مار ہٹاون تکے ملک گرامیاں، تا ملکاں دے کولوں حضرت پوچھنیاں پائی، آئے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی، اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولاں تیرا اینا اجاڑیا، کڈ کے نویاں رسماں دین وگاڑیا، دین وچ شاہ اینا بدعت چلائی، آئے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے گئے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ ہمارے بزرگ دوست حضرت مولانا غلام محمد منصوری وہ بھی بیمار ہیں اور ان کی ہمشیرہ بھی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ان کی ہمشیرہ داخل ہیں، دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال حضرت مولانا کو اور انہوں کے ہمشیرہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے پاس چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم